السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، الحکمت، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ تل، یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو کہ واو کے اوپر حمزہ آ رہی ہو، ساتھ میں سکون کی علامت ہو، تو اس واو کی جگہ حمزہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو سکون کی علامت ہوگی وہ واو کی نہیں بلکہ حمزہ کی شمار ہوگی۔ کہ اگر فرض کریں کہ یہاں پر حمزہ نہ ہو، یہ سکون کی علامت واو کے اوپر ہو، تو اس کو ہم پڑھیں گے یو تل، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ حمزہ آ رہی ہے تو اس کو ہم جھٹکے سے ادا کریں گے، یو تل حکمت، حلق سے، ٹھیک ہے۔ یو تل حکمت من یشاء۔ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون، ان 4 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ تو نون ساکن کے بعد ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یا پھر تنوین کے بعد ان چاروں حروف یا واو میم اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے، تو اس پر ہم نے ادغام بالغنہ، یعنی کہ اس کو غنہ کے ساتھ مدغم کر کے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھیں گے من یشاء، ٹھیک ہے۔ یہاں پر شین کے بعد الف کے اوپر بڑی مد ہے، تو بڑی مد کو کھنچاؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا جو کھنچاؤ ہے وہ کم از کم 3 الف کے برابر ہو، یعنی کہ 3 الف سے زیادہ تو لمبا اس کو کھینچا جا سکتا ہے لیکن اس سے کم نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، من یشاء، یہاں پر حمزہ پر ہم نے وقف کیا ہے، وقف جائز کی علامت کی وجہ سے۔ یہ جو چھوٹی سی جیم کی علامت ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، اور وقف جائز کی علامت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر جو ہے ٹھہراؤ بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم بغیر ٹھہراؤ کے آگے کا لفظ پڑھیں تو یہ جائز ہے لیکن ٹھہراؤ بہتر ہے۔ آگے دیکھیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اس کو دوبارہ دیکھیے، وَمَن، نون ساکن، اس کے بعد یا آ رہی ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو اس پر ہم ادغام بالغنہ کریں گے۔ اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، یہاں پر بھی جو واو کے اوپر حمزہ ہے یہ سکون کی علامت حمزہ کے لیے ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم نے واو کو نہیں حمزہ کو ادا کرنا ہے۔ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، فَقَدْ، دال حروف قلقلہ میں سے، تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے، آواز کو ہلائیں گے، فَقَدْ اوتیہ، حمزہ کے بعد جو واو آ رہی ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے 1 الف کے برابر، اوتیہ خیرا کثیرا، اس کو دیکھیں، خیرا، غا کی تنوین ہے، اس کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفاء کا ایک حرف ہے، تو اس کو ہم مخفی پڑھیں گے، یعنی کہ اس غا کی تنوین پر ہم نے اخفاء کرنا ہے، خیرا کثیرا، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے ثا کو لمبا ادا کیا ہے، اور یہاں پر ہم نے غا پر وقف کیا ہے کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔
آگے دیکھیں، وَمَا يَذَّكَّرُ، ذال نرم حروف میں سے ہے، یعنی کہ اس کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہ ہو۔ اکثر لوگ جو ہیں ذال اور ذا ان کا فرق نہیں کرتے، یعنی کہ دونوں کو ایک ہی طرح یذکرو اس طرح پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ان دونوں کی آوازوں کے درمیان، ان کے مخارج کے درمیان خوب اچھی طرح فرق کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم اس کو پڑھیں گے یذکرو، جو یہاں پر تشدید ہے، شد ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو پریشر سے پڑھا ہے۔ یذکرو الا، مشدد لام ہے، دباؤ سے پڑھیں گے، اور ساتھ میں یہاں پر یہ چھوٹی مد ہے تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے۔ الا اولو الالباب، اب یہاں پر دیکھیں اولو الالباب، با کے بعد جو یہ الف مد آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے با کو لمبا ادا کیا ہے، اور آخر میں جو یہ با ہے یہ قلقلہ کی ہے، یعنی کہ اس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ اس کو اگر ہم پڑھتے ہوئے سکون سے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہاں پر جو ہے آیت کی وجہ سے ہم نے اس پر ٹھہراؤ کرنا ہے، تو اس پر سکون سے نہیں بلکہ اس کو ہلا کر چھوڑیں گے، جیسے کہ اس کو پڑھتے ہیں اولو الالباب۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔